کہ ہاں علماء کے جو بڑے سربراہ ہیں ماشاءاللہ ہمارے حیاتاللہ بھائی مبارک پور کے تھے وہ، تو پھر ان سے بھی جا کر ہم لوگ ملے، وہاں کے صدر ہیں علماء کے، نظام کو دیکھتے ہیں، یہاں سے بھی فراغت حاصل کی انہوں نے، پھر مدینہ منورہ سے کی ہے، کام سے مانوس بھی ہیں، کام کو سمجھتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ایسے دور دراز جگہ میں مدرسہ بھی ڈھونڈا گیا تھا، پورے ملک میں 3-4 مدرسے ہیں بس، تو 2 میں ہم لوگ پہنچ گئے، اور ان طلباء اور علماء اساتذہ میں مختصر بات بھی ہوئی اور تشکیل بھی ہوئی، تو الحمدللہ باضابطہ 24 گھنٹے کا نظام وہاں چلتا ہے، چھٹیوں میں طلباء نکلتے ہیں، چھٹیوں میں اساتذہ نکلتے ہیں، مقامی کام مسجدوں سے جڑ کے کرتے ہیں۔ یہ 2-4 سال کا جو وقفہ گزرا اس میں کارگزاری کمزور تھی، مگر جوڑ میں تشکیل ہو گئی الحمدللہ، اور نقد جو ہے 10-15 جماعتیں بنی ہیں 4 مہینے کی چلے کی۔ ہمارے 2 ساتھی مشورے سے وہی روک دیے گئے، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان سارے ذمہ داروں کو اور شورا والے ساتھیوں کو، سارے پرانوں کو لے کر کے ملیشیا آ جاؤ۔ تو الحمدللہ تقریباً 24 ساتھی، مسافت زیادہ ہے، کچھ ساتھیوں نے پہلے ٹکٹ بنا رکھا تھا، اس کو کینسل کر کے دوبارہ بنوانا بڑے شوق کے ساتھ، چونکہ نظام الدین میں جو مشورہ ہوا تھا تو بہت سارے ممالک کو روکا گیا تھا اور بہت سارے ممالک کو آنے کے لیے کہا گیا تھا، ان آنے والوں میں بھی حد بندی کی گئی تھی کہ اتنے ہی آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ پھر ملیشیا ہم لوگ آ گئے۔ ملیشیا کا نظام ایسا تھا کہ شروع میں یہ اپنا انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، برما، برنئی، آسٹریلیا، ایشیا کے ملک تقریباً 19 ملک کو پہلے بلایا گیا تھا، چونکہ ان کا سارا نظام ان کے مرکز میں چلتا ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا تھا، باضابطہ نظام الدین آئے تھے 4 ذمہ دار، حضرت کے سامنے بیٹھ کر مشورہ ہوا کہ باہر میدان میں نہ کر کے مرکز میں کرنا ہے اور اس کو اس انداز سے کرنا ہے۔ تو 19 ملک شروع میں جو آئے ان کا عمومی جوڑ ہوا، مگر اہتمام سے کارگزاری ہوئی۔ بات اصل یہ سمجھنا ہے کہ جوڑ یا ملکوں کو آنا یہ اصل نہیں ہے، اصل تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو نظام الدین چاہتا ہے ان ملکوں کے مراکز یا ان ملکوں کے ممبر سے کیا وہ بات چلائی جا رہی نہیں چلائی جا رہی، کیا سطح ہے، نظام الدین سے کس قدر ان کے جو ہے قربت ہے، یا اور آگے بڑھ کر کے یہ اطاعت ہے، اس سے آگے بڑھ کر اجتماعیت ہے۔ اصل بات یہ ہے، تو یہ جو 4 سال کا وقفہ گزرا نا نظام الدین سے، وہاں کم جا سکے لوگ، وہاں والے کم آ سکے، ان وقفے میں کام کی سطح بڑھ گئی، اور جو حالات آئے اس سے ماشاءاللہ تعدیہ ہو گیا کام میں، تو باوجود روکنے کے تعداد بڑھ گئی وہاں، مگر حضرت نے مشورہ کیا کہ ان سب کی کارگزاری بڑے اہتمام سے سننی ہے۔ تو بھائی جان ابھی تو ہم لوگ جو ہے پورے صوبے کی کارگزاری 1-1.5 گھنٹے میں نپٹا دیے، ایک ملک کی کارگزاری میں 3-3 ساڑھے 3 گھنٹے بھی لگ گئے، چونکہ اپنا تو نظام ہے، ہر فرد مسجد سے جو ہے اپنے ٹھیے سے جڑا ہوا ہے، ٹھیے والا ضلع سے جڑا ہوا ہے، ضلع والا بڑے حلقے سے جڑا ہے، بڑا حلقہ صوبے سے جڑ گیا، صوبہ ملک سے۔ اب ایسے ملک سب کے سب وہاں عام ملیشیا میں، تو شروع میں 19 آ گئے، 3 دن کے وقفے کے بعد 90 آ گئے، تو قریب 109 ہو گئے نا۔ تو 109 ملک کے افراد سے مطلب تو بعد میں ہے، اصل تو کیفیت کا ہے، اتنا اندر سے طلب، جذبات، 100 سالہ تبلیغ کی تاریخ میں شاید ایسا کارگزاری یا مشورہ یا جذبات یا اتنا بڑا اجتماع اس قسم کا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پھر ان کے اندر اطاعت، عقیدت، عظمت، سارے امور اور مسائل اور تقاضے بھی لے کر آئے تھے۔ شروع میں عمومی اجتماع کر کے، عمومی اجتماع میں بھی ان حضرات کی سب کی کارگزاریاں ہوں۔ اچھا آپ جانتے ہیں کارگزاری میں اگر نظام الدین کا عملہ بیٹھا ہے تو سرسری نہیں ہو جاتی ہے، ہر پوائنٹ پر، ہر جز پر مذاکرے ہوتے ہیں، پھر حضرت جو ہے جواب دیتے ہیں اس کا۔ مثال کے طور پر ایک ملک والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بیویاں زیادہ ہوتی ہیں، ہماری 4 ہیں، تو یوں نہیں کہ اس کو یوں گزار دیا، حضرت نے فوراً فرمایا کہ بھائی تم اپنی خواہش اور اپنی حاجت اور شہوت پوری کرنے کے لیے تم نے اگر اتنی قربانی دی ہے تو سال بھر میں 4 چلے لگاؤ، چاروں بیوی کو لے جاؤ الگ الگ۔ تو وہ تو سن کے ایک دم وہ خوش ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا میرا ایک سوال ہے۔
تو حضرت نے کہا بتاؤ. کہنے لگے کہ انڈین اعتبار سے ہمارے یہاں بیویاں نہیں رہتی ہیں, ہمارے یہاں تو 1 2 3 سب مل کے رہتی ہیں آپس میں, ایک کچن میں چاروں کھانا بناتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا بولو بھائی ساتھی کیا رائے؟ تو ساتھیوں نے رائے دی حضرت بیک وقت میں 2 بیوی کو لے کر چلے جائیں, اگر جھوٹا مچول نہیں ہے وہاں تو فرمایا ٹھیک ہے ایسا بھی کر لینا کہ ایک چلے میں جاؤ تو 2 بیویوں کو لے کر چلے جاؤ. تو کارگزاری کے دوران وہ ساری باتیں کام کی اس وقتاً فوقتاً وہ ساری آتی رہی. بہرحال 19 ملک کا یہ جوڑ کارگزاری کے ساتھ, مذاکرے کے ساتھ, پھر اس کے بعد مقامی کام, مستورات, علماء کا الگ نشست. اور اس میں عجیب بات ہے 11 دن 10 یا 11 دن میں بھول رہا ہوں تھوڑا سا 10 یا 11 دن لگاتار حضرت کے صبح کے بیان ہوتے تھے. کوئی ایک رائے بھی ایسی نہیں ہوتی تھی, باوجود ہے کہ حضرت کو کمزوری ہو گئی تھی تھوڑا سا, لیکن سارے ملک والوں کا کہنا تھا کہ 4 سال کے بعد ہم ملے ہیں. یا جیسے ایک ملک والوں نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دوبارہ ہم کو ایسا موقع ملے گا کام کرنے کا, یا نظام الدین کا عملہ یا حضرت کو ہم دیکھیں گے, ایسا لگ رہا ہم کو دوبارہ زندگی مل گئی ہے, ہمیں محروم نہ فرمائیے. بیعت میں ایک مہمان کو ہم نے کہا آپ مت بیٹھو, حضرت ناراض ہو جائیں گے. 2500 کا مجمع بیعت کے لیے تھا, تو یہ تھا کہ بھئی عربی لوگ نہ بیٹھے. ہم ان کو اٹھانے لگے, وہ رونے لگے. اتنے میں حضرت آ گئے تو مجھے ڈانٹ دیا. ہم نے کہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں فلاں ملک کے ہیں. فرمایا نہیں. تو ان کے آنسو نکل گئے. پھر حضرت مجبور ہو گئے بیعت کرنے پر. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, فقیر ہیں, کمزور ہیں, ایک زمانے کے بعد آپ لوگ ملے ہیں, ہمیں ایسا مت ڈانٹیے, محروم نہ کریے. اندر کی عظمت دیکھیے. ایک لفظ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نظام الدین, یا جیسے تو 2 ماہ کون گئے آؤ چلو, لیکن اندازہ لگتا ہے باوجود کہ ڈبل ٹبل کرایہ ہو گیا جہازوں کا, جیسے لندن والوں کا, دور مسافت ہے, لمبا, لیکن روکنے کے باوجود صرف لندن کے 700 ساتھی آئے تھے اور امریکہ کے اس سے 1.5 گنا تھے. تو آپ 7 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم باقی نہیں تھا کہ مہمان نہ آئے. اور سب سے زیادہ تعجب کی بات ہے افریقہ کا جو بر اعظم ہے, ایسے لوگ ہیں کھانے پینے کا نہیں ہے اور چلہ لگانے کا پیسہ نہیں ان کا, لیکن کوئی ملک باقی نہیں ہوگا افریقہ کا, شاید کوئی ملک. ایک ملک رہ گیا تھا لائبیریا, بہت کمزور ہے کنارے, تو بالکل دعا سے ایک دن پہلے ایک مولانا عیسیٰ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے آیا کہ 4 مرتبہ جہاز بدلا تھا انہوں نے. آپ سوچو 4 مرتبہ جہاز بدلا تھا. مختصر یہ ہے کہ وہ 3 دن میں 19 ملکوں کا جوڑ ہو گیا, تشکیلیں ہو گئی سب, پھر اس کا ان کو فارغ کر دیا گیا. اس دوران جو ملکوں سے مہمان آ رہے تھے ان کا مسجدوں میں نظام بنایا گیا رہنے کے لیے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ملیشیا والے ساتھیوں نے کتنا دسترخوان اور دل کو وسیع کیا تھا کہ ہر مہمانوں کا ان کے مزاج کے لحاظ سے قیام بھی, طعام بھی, اور بات سننے کا انتظام بھی. کم سے کم 25 سے 30 جگہ ترجمہ ہو رہا تھا بھائی جان. مطلب ایک تصور سے جیسے لگتا ہے نا خواب ہو. مختصر یہ ہے کہ پھر دوبارہ مشورہ ہوا کہ وہ مہمان آ رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا سب سے پہلے تو 1 سال کی کارگزاری ہونی چاہیے. صاف سیدھی بات. جب کارگزاری شروع ہوئی بھائی جان, سارا کوئی بھی ایک آدمی باہر نہیں نظر آتا, سب مجلس میں اتنا اندر سے طلب تھی. اور کارگزاری میں اہتمام سے ایک ایک بات کو نوٹ کرنا. انہوں نے کہا نا 3 گھنٹے سے لے کے 3.5 گھنٹہ گزرا ایک ایک ملک کی کارگزاری, اور ایک ایک پوائنٹ کو ان کی باتیں سب ہر پہلو پر علماء سے لے کے نیچے تک. بلکہ ایک کالم میں نے حیات اللہ بھائی سے کہا یہاں نہیں ہے, وہاں وہ کالم آ گیا تھا ملیشیا میں. سال لگائے ہوئے کتنے ہیں اور دوسرے سال لگائے ہوئے کتنے ہیں, وہ وہاں کالم آ گیا تھا, عربی میں بھی, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی, اور اس کی کارگزاری بھی ہو رہی تھی. بہت سے ملکوں میں دوسرے سال کے لیے آ گئے, بہت سے ملکوں میں دوسرے سال کے لیے. اور الحمدللہ وہیں جب تشکیل ہوئی تو جو مجمع آیا ہوا تھا ملکوں سے, کچھ لوگوں کے پاس تو وسعت تھی ویزے میں, کچھ لوگوں کا ویزا نہیں تھا, مگر جو انہوں نے بیانات سنے, فضائل سنے, تشکیل سنے, تو بھائی جان اس مشورے والے مجمع میں سے 300 جماعتیں بنی جو ملیشیا میں وقت لگائیں, اور 100 جماعتیں اندر والوں کی بنی. 63 عالم 1 سال کے لیے تیار ہوئے, 12 جماعتیں دوسرے سال کے لیے مکمل بنی. ان کے بھی قوائف کے پرچے سارے دوسرے سال کے, تیسرے سال کے. مختصر یہ ہے کہ کارگزاری کا تو مقصد یہی ہوتا ہے. وہاں بھی بات آئی
کہ اتنے ممالک جمع ہوئے ہیں، کارگزاری کا کیا مقصد ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا وحدت فکر اور وحدت کلمہ پر آ جائے. جو ممبر نظام الدین سے چل رہی ہے بات، ساری دنیا کے مراکز میں کوئی بھی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے بر اعظم ہو، ایک مقامی کام سے لے کر مرکزی تک، ملک کے مرکز تک ساری جگہ ایک بات چل رہی ہے. اور اس کا انہوں نے عزم بھی کیا، کھڑے ہو کر ارادے بھی کیے اور الحمدللہ اس پر جمے بھی. اب اس میں کارگزاری جب ہوئی تو 3.5 دن گزر گیا، ساتھی تھک گئے. 90 ملک کی کارگزاری. اب ایک بات اس میں یاد آ گئی، سوئٹزرلینڈ کے جب سنانے آئے تو جیسے ہی وہ بیٹھے نا، حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا دیکھو میری بات سنو، یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے. 70 سال پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات اس ملک میں پہنچا دیا تھا. سوئٹزرلینڈ کیسے؟ فرمایا کہ جامع مسجد دلی میں سیاحین بہت آتے تھے، گھومنے والے. تو منشی نیاز الدین صاحب کی ذمہ داری تھی، نظام الدین سے ہمیشہ جاتے تھے اور ان سیاحت کی جگہوں پر گھومتے رہتے تھے اور ان کو حکمت سے کہتے تھے چلو درگاہ دکھا دیں. دیکھیے حکمت، نظام الدین اولیاء کی درگاہ دکھاتے، ان کو بہانے سے لاتے تھے اور وہ گزار کے لے جاتے تھے بنگلے والی مسجد سے. تو سوئٹزرلینڈ کے 7 یا 9 ساتھی حضرت نے فرمایا منشی نیاز الدین صاحب دلی جامع مسجد سے پکڑ کر لے آئے بہانے سے درگاہ دکھانے کے لیے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرکز میں لے کر آ گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم دیوانہ کی، ان کو کیسے ہم بات سمجھا دیں. جب بیٹھایا تو ان کی پینٹیں جو ہے نا وہ بہت ٹائٹ تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فکر مند ہو گئے کیسے ان کو بیٹھاؤں. تو فرمایا کہ ایسا ہے منشی جی، ان کو ذرا بغلے والی مسجد ٹہلا دو. حکمت. اور جب ان کو ٹہلانے لے گئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز سے خود باہر نکل کر، آیاز بھائی کا ہوٹل تھا، ان سے جلدی جلدی کرسی مانگ کر لے آئے اور مسجد کے اندر کرسی رکھ دیا حضرت نے. حضرت مولانا صاحب خود سنا رہے ہیں، کہہ رہے کرسی پر ان مہمانوں کو بیٹھایا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھ گئے. میوات والے غصے میں آ گئے کہ حضرت یہ کون سی بات. حضرت نے فرمایا صبر کرو، یہ ملک والے کبھی ہمیں تھوڑی مل سکتے ہیں، یہ تو کس حکمت سے ملے ہیں، آج میری بات سن کر جائیں گے، اپنے ملک میں چمک چلائیں گے، وہاں کی جماعتیں تمہارے پاس آئیں گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ ملک ہے، 70 سال پہلے بات پہنچی ہے اور سن 78 میں یہاں جماعت گئی تھی الحمدللہ. پھر ان کی کارگزاری ہوئی الحمدللہ. یہ بیچ میں مجھے ایک بات یاد ہے، اب اس میں سمجھنے کی بات ہے. 4 سال کے وقفے پہ جو ملکوں میں کام کے متعلق امور تھے یا آپسی جو ہے جیسے جماعت بنانی ہے، مرکز ہے، شورا ہے، شب گزاریاں ہیں، تو ایسا نہیں، حضرت نے جماعت بنا دی تھی. اور نظام الدین کا جو عملہ گیا تھا 40 اور 41، ہر صوبے سے کچھ گئے تھے، کچھ دوسرے ملکوں سے آئے تھے، تو ہم لوگوں کو 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور 109 ملکوں کو ہم پر ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا کہ اس 3 دن کے اندر انہوں نے گھسنا ہے، ان سب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور ان کے حال احوال لیتے ہوئے یہ بھی سوال قائم کرنا ہے کہ آپ کے نظام الدین سے کیا ربط و ضبط ہے اور آپ کے آنے کا یہاں کیا فائدہ ہوا اور آپ کے جو امور مسائل ہیں لے کر آؤ. تو اب یہ بہت بڑا کام تھا. 2-2 بجے رات تک ایک ملک کو ہم لوگ بلاتے رہتے تھے، جن کے ذمہ رہتے تھے وہ ملک، پھر ان سب کو تجویز والے کے ساتھ بیٹھانا، ان کے سارے سوالات، کام کے امور، اب اس کو تلخیص کرتے 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 مختصر انداز میں لے آنا. اب 1-2-3 دن پھر اس میں گزر جاتے تھے، حضرت کے سامنے بیٹھانا، پھر حضرت سے وقت لیا جاتا تھا، سارے بیانات، مذاکرے، تشکیل کے بعد اب یہ نیا ایک کام الگ سے. لیکن ہم آپ کو بتا دیں 50 ملک سے زیادہ ایسے ہوں گے جو ان مراحل سے گزرتے ہوئے حضرت کے سامنے بیٹھنا، ہر امور پر حدیث، سیرت، واقعات، باتیں. جیسے اجتماعیت کی بات آئی تو حضرت نے کیا فرمایا، میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، اذان کا ٹائم ہو گیا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں حائضہ عورت کو بھی حکم دیتے تھے کہ اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے تم عیدگاہ آؤ گی. نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ عبادت کر سکتی ہیں، لیکن عیدگاہ میں تم لوگوں کو آنا ہے. سارے دنیا کے مذاہب سامنے اپنی اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے تم کو وہاں جمع ہونا ہے. اجتماعیت کے لیے کتنے واقعات بیان کر کے کتنے لوگ وہیں کھڑے ہو گئے، سینہ ملے، آپس میں معافی مانگی، بیٹھے، روئے، ایسا بہت ہوا بہت سے ملکوں میں آپس میں. اس کے علاوہ گزارتے گزارتے یعنی تجویز سے گزارنا، پھر حضرت کے پاس تجویز سے گزارنا، پھر حضرت کے پاس، ظاہر بات ہے 14 دن میں سے 13 دن اسی میں لگ گئے، 13 دن. اور اللہ تعالیٰ یعنی جزائے خیر دے حضرت جی کو، ہمارے اللہ صحت نصیب فرمائے
کہ موقع موقع پر کون سی باتیں یا واقعات سیرت کی چیزیں سے اس کو منشرح اور مطمئن، بہت مطمئن ہو کر اور منشرح ہو کر اس کام کو کرتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے لیکن پورا کا پورا عملہ، پورا کا پورا بڑا بڑا جتھا اس حال میں اٹھتا تھا تو احسان مانتا تھا، شکر ادا کرتا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں مطمئن کر دیا، یہ ہمارے جوابات دے دیے، ہمیں کام کا ایک رخ دے دیا، آپ کا بڑا احسان ہے۔ ایک بھی ایسا ملک نہیں اٹھا ہوگا جو تشویش میں ہو یا سوالات ذہن میں ہو۔ 50 ملک کے مسائل یوں تجویز سے اور حضرت کے سامنے سے گزر گئے الحمدللہ، لیکن کوئی بات ایسی نہیں رہی کہ جو باقی رہ گئی پوچھنے کے لیے، اس کے لیے۔ اور یہ باقاعدہ ایک مجلس طے ہوئی، بہت سارے ملک کمزور ہیں، بہت سارے ملک مضبوط ہیں، تو 10 بجے قریب میں ایک مجلس طے ہوئی کہ سارے ملک بیٹھے اور جن جن ملک کو تقاضا تھا انہوں نے تقاضا رکھا، کمزور کو مضبوط سے جوڑنے کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر سے کاغذ بنا اور ان سب کو 119 ملک آئے ہوئے کو مضبوط کو کمزور سے جوڑا گیا، ان کو بھی پرچے دیے گئے، ان کو بھی پرچے دیے گئے، اور وہ سارے ٹیلی فون اور یعنی رابطے کی جماعت بنا کر کے تب رخصت ہوئے۔ ہم لوگ دیکھیے بھی صبح کی مجلس سے کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، باقی رہ جائے گا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے علماء کی مجلس، طلباء کرام مدرسے کی مجلس، یا اس کے علاوہ جیسے ملک کے بڑے ہیں سربراہانہ یا ملک کے بڑے مفتی ہیں، ان کا بھی آ کر کے الگ سے وقت لینا، اور حضرت کے پاس جو ہے یعنی جیسے برازیل آ گیا، مسائل تھے، حضرت نے فرمایا برازیل ہے ہندوستان سے 3 گنا بڑا ہے، جماعتیں نہیں جا پا رہی، جماعتیں بناؤ۔ نظام الدین کے عملے میں بھی فوری طور پر تقاضا آ گیا تو 2 سے 3 جماعت وہی بن گئی، انہوں نے اپنے سارے ٹکٹ کینسل کر کے اور وہیں سے نظام بنایا ان ملکوں میں جانے کے لیے۔ ہاں وہیں پر پھر بنگلہ دیش کی بات آئی تو حضرت نے یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ بنگلہ دیش والے میزبان بنے نہ بنے، میں میزبان ہوں بنگلہ دیش کا، اور سارے عالم سے کہوں گا مہمان بن کر کے بنگلہ دیش میں آئیے، میں وہاں پہنچ کر آپ کا میزبان ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہاں آنے کے لیے۔ یہ تو ہم نے تو بہت یعنی مختصر انداز میں یہ باتیں کہہ دی ہیں، لیکن حضرت نے مذاکرے میں ان کو ایسا کہا کہ جیسے آپ جتنے ملک ہیں 119، لیکن سب کے سب آپ لوگ نظام الدین کا عملہ ہیں، کہیں بھی اجتماع ہوگا، کہیں بھی کوئی مشورہ ہے تو آپ حضرات کو یہ بھی کہا، بہت ساری جگہوں پہ مراکز کے معاملے آئے، شب گزاری کے معاملے آئے، یا اسی طریقے سے وہاں یعنی ذمہ داروں کی جماعت بنانے کے معاملے آئے، ہاتھوں ہاتھ رائے لے کر اور تفقد کر کے اس کے بھی فیصلے ہوتے رہے، چونکہ 4 سال 5 سال سے وہ چیزیں باقی تھیں اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا اطاعت میں، اجتماعیت میں ذوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو حضرت نے یہ نہیں اس کو پینڈی میں ڈال دیا ہو یا باقی رکھ دیا ہو، ساتھیوں کو جمع کر کے رات کے 2 بج جاتے تھے، حضرت پوچھتے تھے کیا بج رہا ہے بھائی، ساتھی بہت شرماتے تھے کہ حضرت کو صبح بیان بھی کرنا ہے فجر میں، اور ملک والے کھڑے ہو کر بولے کہ میرے آدھے مسائل 50%، 70% ہمارے مسائل تو صبح کے بیان سے حل ہو گئے، ہمیں پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اجتماعیت کے بیان، تشکیل کے بیانات، اس کے مستورات کے متعلق کام کے اور علماء کے، حضرت کے بیان میں اتنا تفصیلی بیان، محمد شریف صاحب نے بھی فرمایا کہ جو عمومی مجمع کا آخری ہدایات کی تھی نا، فجر میں حضرت بیٹھے اور آپ دیکھو 1 بجے ظہر ہوتی ہے، 11:30 بج گیا، نہ مجمع کا ناشتہ نہ حضرت کا ناشتہ۔ ہاں وہ آخری، لیکن اس کے علاوہ جیسے آخری دن علماء کی مجلس تھی، 450 علماء بیٹھے تھے، 10 سوا 10 بجے تو ان کے بیٹے بھی سب لوگ اٹھ کے بھاگ لیے اور حضرت ابھی چل ہی رہے، 11:15 بج گیا علماء۔ اگر کوئی نہ روکے یا ترجمان نہ تھکے تو پھر حضرت کاہے کو روکے، چونکہ وہ ایک چیز ملی ہے اور کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اتنے بڑے وقفے کے ساتھ لوگ ملے ہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ اور یہ تو لفاظیاں ہیں جو میں نے آپ کو سنا دیا، خدا پاک کی قسم ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور عظمت اور عقیدت رکھنی چاہیے بنگلے والی مسجد سے، اس معنی کر کہ رب نے ہمیں آسانی دیا، جب چاہے جب پہنچ جاؤ اور حق ادا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس اطاعت اور اجتماعیت کے لیے اور اطاعت کے ساتھ چلنے کے لیے تقاضوں کو۔ ایک بات آخری، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، لمبا خرچہ، لمبی مدت، لمبی مسافت کے لیے عزائم ارادے کرنے چاہیے۔ بھوکے پیاسے ہیں لوگ، طلب میں ہیں، اور ایک عقیدت لگی ہوئی نظام الدین سے، ہم نظام الدین والے ہیں، تو فرمایا لمبا خرچہ، لمبی مسافت اور لمبی مدت کے لیے ہم عزم ارادہ کریں کہ ہم سب پورے عالم کے تقاضے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔
کیا چیز؟ ہاں مغرب میں انشاءاللہ مولانا جمشید صاحب کی بات ہوگی، اس میں تشکیل ہوگی تو کھلے خرچے کے ساتھ ذرا نام پیش کریں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اذان ہونے والی ہے، جب کی تیاری کر لیں. اذان ہونے والی ہے تو تیاری کر لے بھائی زمین طرف. جن کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائے. ماشاء اللہ.